سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس کائنات کو جب اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے تو اللہ جل شانہ کو اپنی تمام مخلوقات میں صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جن کی حمد کرنا، جن کا تعریف کرنا اللہ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد حامد حمد خدا را بس۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ تسلیمات اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے وہ کافی ہیں، اور خدا اللہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ تسلیمات کی تعریف کرنے کے لیے کافی ہے۔ بات یہ ہے کہ نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا، کہ نہ تو ان کی کوئی حسن کی انتہا ہے اور نہ ہم میں سے کسی کا یہ پایا کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کر سکے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کر سکے۔ بمیرت مستشقی و دریا ہم چنا باقی، کہ دریا کے کنارے کے اوپر اسی طرح سے پیاسے کھڑے ہوئے ہیں اور دریا تو اسی طرح باقی ہے۔ اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ محبت کا اظہار کسی ہستی سے کیا ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ آج کے جو بیان کا مضمون ہے اس کو ذرا سمجھنے کے لیے دو باتوں کو ذرا مثالوں سے سمجھیں۔ دیکھیں، جس وقت کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت انسان کرتا ہے نا، اس سے اتنی محبت کے اندر وہ اپنی انتہا پہ ہوتا ہے کہ سچی محبت ہے، کہ محبوب کو جو بات پسند ہوتی ہے وہ عاشق کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور محبوب کو جو بات ناپسند ہوتی ہے وہ عاشق کو ناپسند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ محبوب جس بات سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، عاشق اس چیز کی تمنا کرتا ہے اور اس کے مطابق کرتا ہے۔ محبوب جس بات سے ناراض ہو رہا ہوتا ہے، عاشق اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا میرا محبوب اس بات سے ناراض ہوتا ہے اور اس بات سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک سادی سے میں حصی مثال دیتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو ذرا بات واضح ہوگی۔ ہے تو مثال دلچسپ لیکن ہے حقیقت۔ جن میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں محبت ہو نا تو اس شوہر کو بیوی کے رشتہ دار اچھے لگتے ہیں، اور اگر بیوی ہی اچھی نہ لگتی ہو تو اس کے رشتہ دار بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب بیوی سے جس کو محبت ہے اپنی تو اس کو اس کے رشتہ دار بھی اچھے لگیں گے، اور اگر اس کو اپنی بیوی ہی ناپسند ہے تو جو بیوی کے دوست ہیں، بیوی کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی ناپسند ہوں گے۔ اچھا، سیرت سے ایک دلیل دیکھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیمات کو اپنے تمام ازواج میں سے دو ازواج تھے جن میں سب سے زیادہ محبت تھی۔ ایک تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دونوں سے جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھیں، آپ علیہ السلام نے مکی دور بھی تھا، دوسرا نکاح نہیں فرمایا، مگر آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
ایسی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات جو ان کی جاننے والی قریبی دوست سہیلیاں تھیں، آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات ان کو ہدایہ تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے اس محبت کی وجہ سے کہ یہ میری زوجہ کی قریبی سہیلی ہیں. یعنی آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات نے اس محبت کا لحاظ کیا. اور یہ ہوتا ہے. چنانچہ جس وقت یہ محبت آتی ہے تو جو اس کے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر بیوی سے محبت ہوگی تو اس کی سہیلیاں کا آپ احترام کریں گے، وہ آئے گی ملنے کے لیے تو آپ کے دل میں ہوگا کہ چلو اچھا ہے آ گئی آپ سے ملنے کے لیے. اور اگر بیوی ناپسند ہوگی، آپس میں تعلقات خراب ہیں، تو ممکن ہے کہ اس سہیلی کے آنے کی بھی لڑائی ہو جائے. کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ محبت نہیں تھی. اب اس بات کو ذرا سمجھیں ایک دوسرے زاویے سے. اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. جس وقت کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جب کوئی شخص سنت کو اپناتا ہے وہ اللہ کے ہاں کیوں محبوب بن جاتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کیوں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو فرمایا کہ تم اتباع کرو. یحببکم اللہ، نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کیوں محبت کرتا ہے سنت کے اوپر؟ کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے سب سے زیادہ پیار ہے. اللہ کو وہ شخص اچھا لگتا ہے جو نبی علیہ السلام کے مطابق، سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے. اللہ کو وہ شخص اچھا لگتا ہے کہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. اور یہ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں عجیب چل پڑی کہ کیا سنت جس طرح سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق دسترخوان پہ کھانا بچھا کے کھانا سنت ہے، اس سے بڑی سنت، اس سے بڑی سنت، اس سے بڑی سنت، 3 دفعہ تاکید سے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی سنت کھانے کا حلال ہونا ہے. ایک شخص اپنی روزی کا خیال ہی نہیں رکھ رہا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، وہ کہیں ملازمت کر رہا ہے اور وہاں پہ وقت نہیں دے رہا، ڈنڈی مار رہا ہے، وہ اپنی روزی کو خراب کر رہا ہے. بے شک کام تو حلال کر رہا ہے. کتنے ہی ایسے اسکول ٹیچرز ہیں کہ جو سرکاری یا بالفرض اسکولوں میں، سرکاری کا میں نے اسے نام لیا کیونکہ عام طور پہ سرکاری اسکول میں یہ ہیرا پھیری بہت زیادہ ہے. پرائیویٹ اسکول میں سختی ہوتی ہے، تو سرکاری اسکول میں کیا ہو رہا ہے کہ دوسرے استاد تو کہہ دیا تم میری حاضری لگا دو، خود آئے نہیں ہوئے لیکن دوسرے نے لگا دی کہ یہ آیا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ تنخواہ بن کے آنی ہے نا پیچھے سے، تو تنخواہ بن کے آ رہی ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے 30 دن پڑھایا، حالانکہ پڑھایا 30 دن نہیں ہے. تو یہ تنخواہ 1 دن کی تو ناجائز لے رہا ہے. 1 دن کی تنخواہ تو یہ بنتی نہیں تھی اس کی، اس نے تنخواہ کس طرح لے لی جبکہ یہ آیا نہیں تھا، پڑھایا نہیں تھا. تو بسا اوقات ممکن ہے کہ کام بھی حلال ہو مگر اس کے اندر کوئی حرام کا عنصر شامل ہو جائے. تو اللہ جل شانہ کو جو شخص سنت اپناتا ہے وہ اس لیے محبوب بن جاتا ہے. جو جتنا سنت کو اپنائے گا اتنا محبوب بنتا جائے گا، کیونکہ اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو جس کو وہ محبوب ناپسند کر رہا ہوتا ہے وہ اس عاشق کی نگاہ کے اندر بھی ناپسند ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے وہ طریقے
وہ رواج، وہ رسومات جو اللہ کے دشمنوں کے ہیں، اللہ کے باغیوں کے ہیں، اللہ کے نافرمانوں کے ہیں، وہ اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو ناپسند ہیں۔ اور جب کوئی شخص اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ناپسندیدہ طریقوں کو اپناتا ہے تو وہ اللہ کی محبت سے اب دوری جا رہا ہے۔ اسی لیے شریعت نے دو چیزوں سے روکا، ایک تشبہ سے روکا اور ایک مشابہت سے روکا۔ بعض اوقات لوگ اس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، مگر فرق ہے، تشبہ میں اور مشابہت میں فرق ہے۔ حدیث مبارکہ میں من تشبہ بقوم فہو منہم ارشاد فرمایا گیا ہے، تو یہ تشبہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مشابہت کیا ہوتی ہے؟ مشابہت اس چیز کا نام ہوتا ہے اور تشبہ کس چیز کا نام ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ مشابہت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کا ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، مگر غیر ارادی طور پہ اس کا کوئی فعل ایسا ہے جو کہ مشابہ ہے کسی دوسرے سے۔ مثال کے طور پر کوئی طالب علم یا کوئی مسلمان، اس کا کوئی ارادہ اس قسم کا نہیں تھا کہ اس نے کوئی ہندوؤں کے ساتھ ریزمبلنس، کوئی مشابہت اس نے اختیار کرنی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کو مخصوص گیروے رنگ کی، زرد رنگ کی چادریں ہوتی ہیں جو ہندو استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ ہندوؤں کے جو پنڈت ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص زرد رنگ ہوتا ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو کسی مسلمان کو پتہ نہیں تھا اور اس نے اس زرد رنگ جو کہ مخصوص ہندو استعمال کرتے ہیں اس نے قمیض سلوا لی۔ اب اس کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہندوؤں جیسا کوئی اختیار کرے، لیکن غیر ارادی طور پر اس کی مشابہت آ رہی ہے۔ انگلش کے اندر ریزمبلنس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ریزمبلنس دونوں چیزیں ہی ہیں، تشبہ بھی ہے۔ ہم بھی اردو میں عرفاً عوام الناس تو یہ سمجھتے ہیں کہ تشبہ اور مشابہت ایک چیز ہوتی ہے، لیکن فرق ہوتا ہے۔ تو مشابہت میں کیا ہے کہ ارادہ نہیں ہوتا، آپ کو اس جیسا بننے کا ارادہ نہیں ہوتا، آپ کا اس جیسا نقل کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، بغیر ارادے کے غیر ارادی طور پر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی ایسا فعل کرتے ہیں کہ اس کی مشابہت اس جیسی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، اگر تو وہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ کو وہ ناپسند ہو جائے گی۔ جس طرح سے اللہ کو پسند ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اپنے حبیب علیہ السلام سے، جو نبی علیہ السلام کے طور طریقوں کو اپنائے گا وہ اللہ کے ہاں محبوب بنتا جائے گا، جو اللہ کے باغیوں کے طور طریقے اپنائے گا وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہو جائے گا، اللہ کو پسند نہیں۔ تو مشابہت میں ارادہ نہیں ہوتا، بغیر ارادے کے آپ کوئی کام ایسا کرتے ہیں جو ان جیسا ہوتا ہے۔ تشبہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ کا ارادہ ہوتا ہے، قصد ہوتا ہے، آپ اپنے ارادے سے اس جیسی نقالی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تشبہ کی مثال کہ جیسے کوئی نوجوان ہے، وہ کہتا ہے اچھا جی فلاں کوئی ایکٹر ہے، بالفرض XYZ کوئی بھی ایکٹر مثال کے طور پہ، اس نے کہا کہ جی اس کے ہیئر سٹائل اس طرح سے ہے تو آج میں اس کے ہیئر سٹائل جیسا ہیئر سٹائل بناتا ہوں۔ یہ فلاں جو سٹار ہے، جن کو یہ سٹار کہتے ہیں، حقیقت میں تو سٹار نہیں ہے، حقیقت میں تو سٹار صحابہ ہیں، تو وہ اس نے کہا کہ میں اس جیسا چال چلتا ہوں۔ اچھا جی فلاں جو ہے نا وہ ایکٹر، وہ اس طرح سے چلتا ہے، تو اس کی نقل کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں کس کی نقل اتار رہا ہوں اور میں کس جیسا بن رہا ہوں۔ اس نے جان پوچھ کے وہ ہیئر سٹائل اپنایا اسی لیے کہ وہ اس جیسا کاپی کر رہا ہے اس کو۔ تو جس میں ارادہ آئے، قصد آئے، تو یہ ارادہ اور قصد جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تشبہ۔ مشابہت بھی بری ہے مگر تشبہ اس سے زیادہ برا ہے۔ نہ مشابہت جائز ہے، کس کی مشابہت جائز نہیں ہے؟ غیر مسلموں کی مشابہت جائز نہیں ہے،
کفار کی مشابہت جائز نہیں ہے، فساق یعنی اللہ کی جو نافرمانی کرنے والے گناہ کبیرہ کے اندر جو عام طور پہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں مخصوص، ان کی مشابہت اختیار کرنا وہ بھی منع ہے۔ اور تشبہ وہ تو بطریقِ اولا منع ہے کہ تشبہ میں ہوتا ہی انٹینشن ہے، اور تشبہ کے بارے میں فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے تشبہ اختیار کیا اپنے ارادے سے، اپنے قصد سے، اس نے اس جیسا بننے کی کوشش کی تو وہ اسی قوم میں شمار ہوگا۔ بدقسمتی سے جوں زمانہ نبوت سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے تو فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے 4-5 سال قبل یہ آج اگر دیکھے پلٹ کے، اور آج اس زمانے کے اندر جو ابھی ہمارا سال چل رہا ہے اس میں دیکھے تو 2-3 معاملات ایسے ہیں کہ جو اتنی تیزی سے وبا کی طرح پھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی پچھلے ان 4-5 سالوں کے اندر پہلے بھی وہ چیزیں وجود رکھتی تھی، معاشرے کے اندر وہ گناہ پہلے بھی پائے جاتے تھے، مگر پچھلے 4-5 سالوں میں وہ گناہ بہت تیزی سے وبا کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ کرسمس منانا ناجائز امر ہے، یہ مخصوص عیسائیوں کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے نئے سال کا جشن منانا یہ عیسائیوں کا ایک مخصوص طریقہ ہے، لیکن اس سال بہت زیادہ مجھے تعجب ہو رہا ہے، خاص طور پہ اس سال میں، کہ ہر دوسرے دن یہ میسج آ رہا ہے کہ جی ہمارے دفتر کے اندر کرسمس کی تقریب ہو رہی ہے، اور میں ہر ایک سے پوچھ رہا ہوں کہ بھی تقریب ہو رہی ہے تو عیسائی کر رہے ہوں گے نا؟ نہیں جی مسلمان کر رہے ہیں۔ سوال یہی آ رہا ہے کہ مسلمان تقریب میں آ رہے ہیں، اور یہ یقین جانے پچھلے ان 10 دنوں میں ان گنت میسیجز آئے ہیں کہ مجھ صاحب اس کا کیا مسئلہ ہے، ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ ہم چاہتے تو نہیں شریک ہونے، اب دفتر میں آفس ہے، باس ہے، وہ کیک کاٹ رہا ہے، تو اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ یعنی یہ ریشو پچھلے سال، ہر سال آتے ہیں یہ سوال، لیکن اس سال تو انتہائی ہو گئی ہوئی ہے۔ اس سال تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات ہی محو ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ان کا طریقہ ہے، اس کی مشابہت بھی جائز نہیں ہے، اس کا تشبہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کرم علیہ الصلاۃ تسلیمات جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہودی تھے، یہودی امامہ باندھا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، ابھی بھی ٹوپی رکھتے ہیں یہودی جو ہیں، وہ ابھی بھی ٹوپی رکھتے ہیں، اور یہودیوں کی ٹوپی بڑی مخصوص قسم کی ہوتی ہے، وہ سر کے بیچ میں رکھتے ہیں ٹوپی، وہ آگے نہیں رکھتے ٹوپی، اور ان کی ٹوپی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تو یہودی جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں امامہ باندھا کرتے تھے۔ اب امامہ باندھنا نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ یہودی امامہ باندھا کرتے ہیں ٹوپی کے بغیر، وہ ٹوپی کے بغیر امامہ باندھا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، مفہوم ہے کہ تم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا کرو، ٹوپی کے بغیر امامہ مت باندھا کرو، کیونکہ مشابہت کے اندر جب آپ فرق ڈال دیں تو مشابہت سے نکل جاتے ہیں۔ نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ باندھنے کو ترک نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ امامہ مت باندھا کرو، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو ان کا طریقہ ہے یہودیوں کا، اس طریقے کے مطابق مت باندھ دو، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کی مشابہت اختیار کی جائے۔ اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، یہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا۔ رمضان کے روزے کی جب فرضیت نہیں آئی تھی اس وقت 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، مگر اس کا استحباب باقی رہا، یعنی اس کا پسندیدگی اور اس کا رکھنا باعث اجر رہا۔ یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ اس لیے رکھا کرتے تھے کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرعون سے نجات دی تھی، چنانچہ اس کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔
اب اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہود بھی 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں مدینہ منورہ میں، تو آقا علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے مسلمانوں کو حکم یہ دیا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لو، یعنی 9ویں کا ملا لو یا 10ویں کا ملا لو، اور فرمایا کہ اگلے سال اگر زندہ رہے تو اس کے ساتھ ایک روزہ ملاؤں گا، او کما قال علیہ الصلاۃ و تسلیمات۔ تو وہاں پہ جو ایک روزہ ملانے کا حکم ہے وہ کیوں ہے؟ اس مشابہت سے نکلنے کے لیے۔ آج کے زمانے کے اندر سکھ حضرات جو ہوتے ہیں وہ مخصوص طریقے سے پگڑی باندھا کرتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، مگر ان کا ایک مخصوص طرز ہے، مخصوص طریقہ ہے، ان کی پگڑی پہچانی جاتی ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے اس طرز سے پگڑی باندھنا، حالانکہ امامہ باندھنا سنت ہے، مگر اس طریقے سے بچیں، اس طریقے سے مسلمان نہیں پگڑی باندھیں گے جو خاص سکھوں کا طریقہ ہے۔ تو سکھوں کے پگڑی کے اندر نا یہ شملہ نہیں ہوتا، وہ شملہ پیچھے نہیں باندھتے، چھوڑتے۔ تو مشابہت بھی بری ہے، ناجائز ہے، اور تشبہ اس سے بھی برا ہے۔ اب آج کے مسلمان سے یہ چیز ہی ذہن سے نکل گئی ہے، وہ جاتا ہے جا کے کہتا ہے کہ اچھا جو فلاں اداکار ہے یا فلاں شخص ہے اس کے ہیئر سٹائل جیسے میرے ہیئر کٹس بنا دو، وہ جا کے لباس وہ خرید رہا ہے کہ جی فلاں ایکٹر پہنتا ہے، جی فلاں کھلاڑی پہنتا ہے، اس کی مشابہت، اس کی نقل اختیار کر رہا ہے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرتا ہے فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا، اور جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہوگا۔ تو اس کے برعکس ذرا ہو کے سوچیں کہ جب کوئی شخص نبی کرم علیہ السلام کی طریقوں کو اختیار کرتا ہے تو وہ طریقے کس نے اختیار کیے تھے؟ وہ صحابہ نے اختیار کیے تھے۔ تو المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اور المرء من احب، جب ایک شخص سنت کی اتباع اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حبیب علیہ السلام سے پیار ہے، جب آپ کو پیار ہے تو اے اللہ اگر میں سنت کے مطابق، سنت کی اتباع کے مطابقت میں اپنی زندگی کروں گا، اللہ آپ کو پیار آئے گا، اللہ آپ کی محبت ملے گی۔ اس محبت کو پانے کے لیے سنت کو اختیار کیجئے، اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کو پانے کے لیے سنت کو اختیار کیجئے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جب طلباء جو کہ علم دین کے طالب علم ہوں، ان میں سنت کے اوپر عمل کے اندر وہ اہمیت اگر نہ ہو تو یہ بہت قابل افسوس بات ہے۔ ایک دین کا طالب علم ہے اور وہ علم دین حاصل کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں اور عادت بن گئی، روٹین بن گئی ہے، سنت کا اجر نہیں ملے گا۔ سنت کا اجر تب ملے گا جب نیت ہے۔ عادت ایک شخص کی بن گئی کہ وہ دسترخوان میں بیٹھ کے کھاتا ہے، وہ اپنی روٹین کے مطابق، کسی علاقے کے اندر رواج ہو امامہ باندھنے کا، ایک شخص رواجن پگڑی باندھتا ہے، اس کو تو اجر نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی نیت کے ساتھ سنت کو اپنائے گا۔ جب اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلاۃ تسلیمات کی سنت کی اتباع کی نیت کے ساتھ ان طریقوں کو اپنائے گا تو وہ اجر ہوگا۔ اور جو شخص جس طرح سے، جس طریقے کو، جس قوم کے طریقوں کو اپنائے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج اگر ایک مسلمان کرسمس کا کیک کاٹ رہا ہے، نہ تو اس کرسمس کا کیک کاٹنا جائز ہے ایک مسلمان کے لیے۔ بھئی عیسائی ہیں، عیسائیوں کو اپنا منانے دیں، آپ اس میں شرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جی وہ ناراض ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کی ناراضگی کا آپ کو اندیشہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ناراضگی کا خیال نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ عمل اگر پیش ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس عمل کو دیکھیں گے تو آپ علیہ السلام ناراض ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کیا خیال فرمائیں گے کہ یہ میرا امتی تھا اور اس نے نصارہ کے طریقوں کو اپنایا۔ نبی کرم علیہ السلام کے خدمت میں کسریٰ کے سفیر آئے، تو کسریٰ کے جو سفیر آئے ان کی مونچھیں بڑی ہوئی تھیں اور ان کی داڑیاں نہیں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے نفرت سے چہرہ انور کو پھیر لیا اور فرمایا اوفر اللحا واحف الشوارب، مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔
تو نبی اکرم علیہ السلام نے کسریٰ کے طریقوں سے، نصارہ کے طریقوں سے، غیر مسلموں کو طریقوں سے نفرت کا اظہار فرمایا ہے، پسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ یہ دین کی رواداری نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کا دل خوش کرنے کے لیے ہم بھی نیو ایئر نائٹ منانا شروع کر دیں، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کل ایک اخبار کی کٹنگ گزری کہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی، واللہ عالم خبر درست ہے یا نہیں، کہ جی اس دفعہ کرسمس کی تقریبات کو سرکاری طور پہ ہر دفتر میں منایا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عیسائی بڑے شوق سے جو کچھ کرنا ہے اپنے مذہب کے مطابق کرتے رہیں، ہم نے ان کے کام میں مداخلت کریں گے، نام مداخلت کا حکم ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق جو مرضی جشن منائیں، جو مرضی تقریبات کریں، مگر عیسائی کریں۔ مسلمان کا اس میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ کرسمس کے دن مبارکباد دینا بھی جائز نہیں مسلمان کے لیے، اور حتیٰ کہ کوئی عیسائی اگر پاس کام کرتا ہے تو اس کو بھی خاص کرسمس کے لیے رقم دینا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی خاص تقریب ہے، وہ اپنی تقریب منائیں جس طرح مرضی مناتے ہیں، لیکن مسلمان کی نہ اس میں شرکت درست، نہ اس کو مبارکباد دینا درست۔ تو اللہ ہم سب کو اس مشابہت سے بچائے، فساق کی مشابہت سے، کفار کی مشابہت سے، حنود کی مشابہت سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔